استخارہ کا جواب کیسے آتا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد کوئی خواب آتا ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی وحی انسان کے دل پر نازل ہوتی ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نبی یا رسول نہیں ہیں، نعوذ باللہ، کہ ہمیں وحی کے ذریعے یا خواب کے ذریعے اللہ جواب دے دے گا۔ مستقبل کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو ہو سکتا ہے۔ استخارہ آپ اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو چیز آپ کے حق میں بہتر ہو تو وہ آپ کو دے دی جائے، اور جو چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو وہ آپ سے دور کر دی جائے۔ تو استخارہ کا جواب بھی آپ کو ایسے ہی دیا جاتا ہے کہ جو چیز آپ کے لیے اچھی ہوتی ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے، یا اس تک پہنچنے کے لیے اللہ راستہ آسان کر دیتا ہے، اور جو چیز آپ کے لیے بری ہوتی ہے وہ آپ سے دور کر دی جاتی ہے، یا اللہ اس میں کوئی رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے۔ استخارے کا خواب سے یا آپ استخارہ کرنے کے بعد کیا محسوس کرتے ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس جو بہتر ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جو نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا۔ اب ہم اس بات کی مثال حدیث سے لے سکتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اس وقت مدینے میں ایک آدمی لحد والی قبر بنایا کرتا تھا اور دوسرا آدمی سیدھی شک والی قبر بنایا کرتا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اپنے رب سے استخارہ کرتے ہیں، بہتر چیز کی دعا کرتے ہیں اور دونوں کو بلا بھیجتے ہیں، جو پیچھے رہ گیا اسے چھوڑ دیں گے اور جو پہلے آ گیا وہ اپنے طریقے پر قبر تیار کر دے گا۔ چنانچہ ان دونوں کو پیغام بھیجا گیا تو لحد بنانے والا پہلے آ گیا۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی قبر تیار کروا لی۔ اب اس حدیث سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام نے استخارہ کرنے کے بعد کسی خواب کا انتظار نہیں کیا اور نہ ہی اس بات پر معاملہ چھوڑا کہ ہماری فیلنگز کیا کہہ رہی ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے رب پر فیصلہ چھوڑ دیا کہ جو بہتر ہوگا وہ مل جائے گا اور جو نہیں ہوگا اسے دور کر دیا جائے گا۔ اور دیکھیں اللہ نے وہی کیا جو بہتر تھا۔